پاکستان ہے، ہاں تارا پاکستان ہے۔ جب بھی آپ ریاست کی بات سنیں، ریاست کی بات کریں تو اس طریقے سے کریں جیسے آپ اپنے گھر کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں حقیقت کو معلوم کرنا چاہیے، حقائق کیا ہیں۔ وہ لوگ ہیرو نہیں ہیں جو اس ملک کے خلاف بولتے ہیں، جو فوج کے خلاف بولتے ہیں، وہ اس ملک سے خیانت کر رہے ہیں۔ ہیرو وہ ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرے، اور خاص طور پہ آپ طلبہ طالبات، میں نے بتایا کہ آپ ہماری تقدیر لکھیں گے۔ ایک بہت بڑا سبب وہ مذہب کا عنوان ہے۔ مذہب کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کہیں اس کو جہاد کہا جا رہا ہے، کہیں اس کو شریعت کہا جا رہا ہے، کہیں اس کو اسلامائزیشن کہا جا رہا ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت ہے جو کفر ہے، ہم یہاں اسلامی انقلاب لانا چاہ رہے ہیں۔ مغربی ممالک میں وہ ممالک، وہ ادارے جو پاکستان کو ایٹمی اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کے مواقع کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، جو سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ممالک افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو افغانستان سے نہ صرف سہولت کاری ہو رہی ہے بلکہ قیادت ہو رہی ہے، اس جنگ کو وہاں سے لڑا جا رہا ہے۔ دوسرے جو مقامی سطح پہ سہولت کاری ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ان 3-4 سالوں میں کہ بہت ساری عسکری تنظیمیں، جس میں TTP بھی ہے، BLA بھی ہے، ان کے سیاسی ونگ بنے ہوئے ہیں پاکستان، وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ احتجاج ہوتا ہے مسنگ پرسن وغیرہ پہ، تو اس عسکری ونگ اور سیاسی ونگ کی پارٹنرشپ کو توڑنا ہوگا۔ BLA یہ تو ایک قوم پرست جماعت ہے نا، قومیت کے نام پہ بنی ہوئی ہے، تو قومیت اور عصبیت یہ تو ہمارے دین میں بالکل حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوها فإنها منتنہ، یہ بدبودار نعرہ ہے قومیت کا۔ دعوها فإنها خبیثہ، اس کو چھوڑو کیونکہ یہ ناپاک نعرہ ہے۔ اور جو آدمی قومیت کی دعوت دے گا، قوم پرستوں کو سپورٹ کرے گا، وہ مر گیا تو اس کی جاہلیت کی موت ہے، وہ حسن خاتمے سے محروم ہو جائے گا۔ بات اتنی سخت وعید، قومیت کے نام پہ شہادت کارڈ دیکھ دیکھ کے لوگوں کو مارنا، مزدوروں کو قتل کرنا کہ یہ پنجاب سے آیا ہوا ہے، یہ سندھ سے آیا ہوا ہے، یہ پشتون ہے، یہ بلوچی ہے، فلاں، یہ جائز نہیں۔ رہیں گے مرگ تک، جان کیا گھر افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، انسان سب کچھ کر سکتا ہے، پڑوسی نہیں تبدیل کر سکتا۔ اور جو ہمارے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، مذہبی حوالے سے، پڑوسی ہونے کے حوالے سے، تاریخی حوالے سے، وہ بالکل اس کے متقاضی ہیں کہ ہمیں ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے جس سے ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں اور اس جنگ کو ہم ختم کریں۔ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں، ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور افغانستان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ آپ ہم سے لڑ رہے ہیں، اس جنگ کی قیادت آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کے ہاں کتنی کلیئرٹی ہے اس بارے میں، وہ اس ملک سے بہت مخلص ہیں، آنیسٹ آدمی ہیں، جرأت اور بہادری ہے، سید ہیں اور حافظ قرآن ہیں۔ ان کے دل میں امت مسلمہ کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین اور فلسطینیوں کے لیے ہم سے زیادہ ان کا دل دھڑکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے جائے گا اور پاکستان آگے جانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور آخری بات میں پھر کہوں گا، طلبہ طالبات جتنے بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، کہ آپ ہماری تقدیر لکھنے والے ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہے، آپ ہمارا اثاثہ ہیں۔ آپ جتنا آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں گے اتنا ہی ملک بہتر ہوگا انشاءاللہ۔